بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سپریم کورٹ کے قادیانیوں سے متعلق فیصلے کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ کے قادیانیوں سے متعلق فیصلے کے خلاف اسلام آباد میں مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والے مظاہرے کی قیادت مولانا قاضی عبدالرشید، مولانا قاضی مشتاق، مولانا ظہور احمد علوی، مولانا نذیر فاروقی، مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمن، مولانا آدم خان، مولانا عبدالغفار، مفتی عبدالسلام، مولانا طیب فاروقی، صاحبزادہ عتیق الرحمن، مولانا عبدالقدوس محمدی اور دیگر کر رہے تھے۔ مظاہرین آبپارہ سے جلوس کی صورت میں ڈی چوک پہنچے، جہاں مظاہرے نے جلسہ عام کی شکل اختیار کر لی۔ مظاہرے میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، ٹیکسلا، حسن ابدال، اٹک، روات، گجرخان، جہلم، دینا اور دیگر کئی علاقوں سے بڑے بڑے قافلوں نے شرکت کی ہے، جبکہ مختلف تاجر تنظیموں کے قائدین بھی ہزاروں تاجروں کے ہمراہ مظاہرے میں شامل ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے سپریم کورٹ سے متنازع اور شریعت و آئین کے خلاف فیصلہ فی الفور واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قوانین میں کسی قسم کی تبدیلی کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان میں اسلامائزیشن کی کوشش ہے، جو قطعاً قابل برداشت نہیں۔ مقررین نے کہا کہ پاکستان میں قادیانیوں کو چور راستے سے ارتدادی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مظاہرے سے جماعت اسلامی کے رہنما میاں محمد اسلم، جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما سید عتیق الرحمن شاہ، مفتی اویس عزیز، تاجر رہنما شرجیل میر، کاشف چودھری اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس کے علاوہ مولانا قاری سیف اللہ سیفی، جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا عبدالمجید ہزاروی، اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا تنویر عالم، MSO کے رہنما مولانا بلال ربانی، مولانا خلیل بندانی سکھر، پیر عبدالشکور نقشبندی، مولانا تنویر علوی، عمار یاسر اور دیگر نے بھی خطاب کیا ہے۔ مقررین نے کہا کہ 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور کے جلسے میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا لکی مروت میں عوامی اسمبلی جلسہ سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی اور معدنی وسائل پر قبضہ کر سکو۔ حکمرانوں تم بھی سن لو، اسٹیبلشمنٹ بھی سن لے، بیوروکریسی بھی سن لے، مسلح گروہ بھی سن لے کہ تمہارے کردار سے قوم مطمئن نہیں ہے۔ میری سرزمین اس لیے پاکستان کا حصہ بنی تھی، کیا یہ قبائل اس لیے پاکستان کا حصہ بنے تھے کہ یہاں انہیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ نہ اس کا دل محفوظ ہے نہ اس کی رات محفوظ ہے۔ میں تو ہر طرح سے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ وہ جو بے ظرف تھے سب صاحب میں خانہ ہوئے، اب بمشکل کوئی دستار سلامت دیکھوں۔ لکی مروت میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہنا تھا کہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے کہ صوبہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور ہمارے قبائل بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوں، ان کے بچے اور خاندان محفوظ نہ ہوں۔ اپنے اور اسٹیبلشمنٹ بتائیں کہ اس سرزمین پر امن کیسے آ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، اس خطے اور پاکستان کے لیے امن کی بھیک مانگی تھی اور یہ مشن لے کر الیکشن سے پہلے افغانستان چلا گیا تھا، وہاں کی قیادت سے بات کی اور کامیاب ہو کر واپس آیا، لیکن آج اس کامیابی کو ناکامی میں کس نے بدل دیا؟ تم نے الیکشن کرائے، لیکن ہمیں یہ الیکشن اور اس کے نتائج قبول نہیں ہیں۔ ہم دھاندلی کی بنیاد پر منتخب لوگوں کو عوام کا نمائندہ تصور نہیں کر سکتے۔ تم نے عوام کو ووٹ کے حق سے محروم رکھا، لیکن ایسا نہیں چل سکتا۔ مولانا فضل الرحمن کا کہنا تھا کہ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم دہشت گردی کی بنیاد پر صرف امریکہ کی تقلید کر رہے ہو۔ امریکہ دہشت گردی کے خلاف کوئی جنگ نہیں لڑ رہا، بلکہ وہ دہشت گردی کا خالق ہے۔
اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے، اور تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ مالی اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو۔ میں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تم صرف دہشت گردی کی بنیاد پر امریکہ کی تقلید کر رہے ہو۔ امریکہ کوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا، وہ خود دہشت گردی کا خالق ہے۔ اس نے پوری دنیا میں جنگ چھیڑی ہوئی ہے تاکہ اپنی فوجیں وہاں بھیجنے کا جواز پیدا کر سکے۔ تم امریکہ کی پیروی میں پاکستان کے اندر اور قبائل کے اندر جنگ کی کیفیت اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہو تاکہ ہمارے مالی وسائل اور معدنی وسائل تک تمہاری رسائی ممکن ہو سکے اور میرے وسائل پر تم قبضہ کر سکو گے۔ میرے محترم دوستو، میں آپ کی نمائندگی پر، آپ کی نمائندگی کے ساتھ، آپ کی اجازت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں، اصل حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، نقلی حکمرانوں کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سرزمین پر، اس کے وسائل پر، اس کے معدنی ذخائر پر حق صرف یہاں کے بچوں کا ہے، یہاں کی نسلوں کا ہے۔ تمہارا باپ بھی ہمارے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس سرزمین پر پشتون کا کیا حق ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہمارے مجبور اور محکوم علاقوں پر قبضہ کس کا ہے، لیکن ہم اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ حق ہماری نسلوں اور آنے والے بچوں کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام قوم پرست جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عالمی قوتیں میرے ملک کی مذہبی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اپنی معاشی جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑنا چاہتی ہیں، اور جب میرے صوبے اور بلوچستان سے سی پیک جیسی عالمی تجارتی شاہراہ گزر رہی ہے تو آپ کس عالمی قوت کے اشارے پر چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ضائع کر رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو گنوایا، آج چین ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، سعودی عرب جیسا ملک اور متحدہ عرب امارات ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں، کوئی بھی ہمیں پیسہ دینا نہیں چاہتا، تو پاکستان کی اقتصاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بد اعتمادی کیوں پیدا ہوئی؟ ہم نے دنیا کو اپنے سے کیوں دور رکھا ہے اور عالمی برادری کی تائید و حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو برا بھلا کہیں گے لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھارت کیوں ترقی کر رہا ہے اور ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں۔ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ افغانستان جو 3 سال ہوئے آزاد ہوا، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے، ان کا ڈالر مستحکم ہے لیکن ہمارا پیسہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بھی ترقی کر رہا ہے لیکن صرف پاکستان تباہ ہو رہا ہے، اور آج ہم ملک بچانے نکلے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا اور آج بھی تیار ہیں، لیکن یہ لوگ تو سنجیدہ ہوں، ان کی کرسی پر قبضہ ہے، ان کی اتھارٹی پر قبضہ ہے، ملک ویران ہے، بیرونی سرمایہ کاری آج ملک میں نہیں ہے، یہ لوگ کس کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ لوگ امریکہ کو بولتے ہیں کہ مطمئن رہیں، علاقے میں بدامنی ہے، چین جہاں سرمایہ کاری نہیں کرے گا، لیکن چین کو بول رہے ہیں کہ پیسے اور ڈالر دیں تاکہ ہم آپ کے راستے کی چوکیداری کریں۔ ایک کو بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسرے کو بھی۔ انہوں نے معیشت بھی تباہ کر دی اور میرا مذہب بھی تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ دینی مدارس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ روزانہ مدارس پر چڑھائی کر دیتے ہیں؟ مدارس کے طلباء قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، تم ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہو۔ تم نے مدارس کی رجسٹریشن بند کی ہوئی ہے اور کہتے ہو کہ مدارس رجسٹریشن نہیں کرا رہے، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ آج عالمی قوتیں میری معیشت بھی تباہ کر دی، میرا مذہب بھی آپ تباہ کر رہے ہیں، میری تہذیب کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ دینی مدرسے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ روزانہ مدارس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں؟ مدارس کے طلباء، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، تمہاری بندوقیں
उनकी सरों पर निशाना बनाए हुई हैं। तुम उनको कत्ल की धमकियां देते हो। तुमने मदारिस के रजिस्ट्रेशन बंद की हुई है और कहते हो मदारिस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। झूठ क्यों बोलते हो? दीनी मदारिस पाकिस्तान में इस्लामी उलूम के मुहाफिज हैं, इस्लामी माहौल के मुहाफिज हैं और पाकिस्तान में इस्लामी तहजीब के मुहाफिज हैं। और तुम लगा लो अपना जोर, लगा लो अपना जोर। मेरा दीनी मदरसा कल भी था, आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। और तुम चीखते चिल्लाते आंसू बहाते कुड़त कुड़त करते करते मर जाओगे, लेकिन मदरसा जिंदा रहेगा। उनका कहना था कि आज यहूदी सह्यूनियों ने हमारे बैतुल मक़दिस पर कब्ज़ा किया और अक्टूबर से आज तक 40,000 से ज़ायद बेगुनाह फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसमें अक्सरियत बच्चों और माँ बहनों की है। 40,000 तो वो हैं जिनको फ़िलिस्तीनी अपने हाथों से दफना चुके हैं। 10,000 से ज़ायद शुहदा आज भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह ने कहा कि हम अपने गज़ा के बहन भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके शाना बशाना नहीं लड़ सकते, लेकिन जहां से उनकी हिमायत में आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं और उनकी माली मदद कर सकते हैं। हमारी सियासी और अखलाकी हिमायत तमाम तर उनके साथ है।